بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم پڑھیں گے باب نمبر 4، معاشرتی علوم جماعت پنجم۔ اس باب کا نام ہے تاریخ یعنی ہسٹری۔ اس میں سب سے پہلے تہذیبوں کے آغاز سے ہمیں بتایا جانا شروع کیا جا رہا ہے کہ تہذیبوں کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا۔ جیسا کہ اس کو انگریزی میں ہم کہیں گے دا بگننگ آف سیویلائزیشنز۔ تہذیب کہتے ہیں بیٹے سیویلائزیشن کو، تو سویلائزیشنز ہو جائے گا اس کا پلورل یعنی جمع ہو جائے گا۔ زیادہ تہذیبوں کے بارے میں ہمیں بتایا جائے گا، صرف ایک تہذیب کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا۔ یہاں سب سے پہلے بات شروع کی جا رہی ہے اس طرح کہ انسانی زندگی جوں جوں اپنے منازل طے کرتی گئی، اسی میں بتدریج نکھار آتا گیا یعنی بہتری آتی گئی، لوگ بہتر معیار زندگی اپنانے لگے اور یوں انسانی تہذیب کا آغاز ہوا۔ یعنی انسانی تہذیب کا آغاز کیسے ہوا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسانی جو زندگی ہے، انسانی جو طور طریقے ہیں، اس کی زندگی کے جو معیار ہیں وہ بہتر ہوتے گئے اور امپروو ہوتے گئے، یعنی ان میں نکھار آتا گیا، اور ایسے پھر تہذیب کا آغاز ہوا۔ انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھا، رہن سہن کے نئے طریقوں کو اپنایا، معاشرے کا عمل وجود میں آیا، ریاستیں اور حکومتیں قائم ہوئی اور انسانی تہذیب کا ایک نیا آغاز ہوا۔ یہاں پہ سوچیں اور جواب دیں والے حصہ میں ہمیں یہی پوچھا گیا کہ تہذیب کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات ہمیں بتائی گئی ہے اس پیراگراف میں کہ جیسے جیسے انسان جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھا، اس کے رہن سہن کے طریقے جو ہیں وہ بہتر ہوئے، ٹھیک ہے، اس نے نئے نئے طریقے اپنائے، معاشرے کا عمل وجود میں یعنی معاشرہ وجود میں آیا، معاشرے بنے، ٹھیک ہے، ریاستیں اور حکومتیں بنی، اور اس طرح جو ہے وہ تہذیب کا آغاز ہوا، اور اسے تہذیب کہتے ہیں، اسی سارے پروسیس کو، اسی معاملے کو۔ دنیا کی اولین تہذیبوں میں سے 3 کے نام لکھیں۔ اولین کا مطلب پہلی تہذیبوں کے، جو ابتدائی تہذیبیں تھیں، جیسا کہ یونانی تہذیب ہم کہہ سکتے ہیں، رومی تہذیب کہہ سکتے ہیں، گندھارا تہذیب کہہ سکتے ہیں ہم، میسوپوٹیمین تہذیب کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کیمسٹری یا اور سائنس کی کتابیں جو بھی ہیں ان میں یہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو اولڈ سویلائزیشنز ہیں اس کا سائنس کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے، تو آپ لوگ اس کو فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، اس میں بھی پڑھیں گے، ان کتابوں میں جب آپ بڑی کلاسز میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں بتایا گیا اب سن عیسوی یعنی سی ای، اس کو کہتے ہیں کامن ایرا۔ سن عیسوی کا مطلب یعنی جہاں بھی سی ای لکھا ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے زمانے کو سن عیسوی کہتے ہیں، یعنی سی ای کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے، یعنی کامن ایرا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے زمانے کو، ٹھیک ہے بیٹے۔ اور بی سی ای کا مطلب کیا ہوگا؟ بیفور کامن ایرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے زمانے کو قبل از مسیح کہتے ہیں یا بیفور کامن ایرا کہتے ہیں اس کو۔ یعنی آپ نے کامن ایرا کا یاد رکھ لینا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد والا جو زمانہ ہے اس کو کامن ایرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا جی، اس سبق میں ہم ان 3 تہذیبوں کے بارے میں پڑھیں گے جن میں سے پرانی یونانی تہذیب ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو سب سے پرانی تہذیب ہے وہ ہے یونانی تہذیب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ 3 تہذیبیں ہیں، ان سب سے پرانی یونانی تہذیب ہے، لیکن ہم مزید رومی تہذیب اور گندھارا تہذیب کے بارے میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں یہاں پہ اگلے صفحے پہ، اس میں ہمیں ایک نقشہ دکھایا گیا ہے، نقشے میں ہمیں قدیم یونانی تہذیب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی اورنج کلر میں آپ کو علاقے نظر آ رہے ہیں یا جگہ نظر آ رہی ہیں یا جتنے بھی شہر ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے یونانی، قدیم یونانی شہر ہیں، اور ان میں جو سب سے اہم ہیں، یہ نیچے تھوڑا سا دیکھیں کارنر پہ ہر ایک نقشے کے بتایا گیا ہوتا ہے اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں یا اس کی انسٹرکشنز کہہ لیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کلر کی جو کلر کے بارے میں ریپرزینٹ کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قدیم یونان، یہ سارا قدیم یونان ہے، یہ جتنا آپ کو ہمیں علاقہ نظر آ رہا ہے یہ والا اورنج کلر میں۔ اس کے بعد اہم شہر جو ہیں بیٹے اس میں انہوں نے سرکل لگائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں وائٹ سپاٹس، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جیسے یہ ہے، یہ اہم شہر تھا، ٹھیک ہے، قدیم یونان کا، یہ اہم شہر تھا، یہ والا اہم شہر تھا، ٹھیک ہے، یہ والے، یہ دیکھیں اس کو سرکل کیا، اس کو بھی سرکل کیا، میں اور بڑا سرکل اس کو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مزید یہ والے، یہ سارے کے سارے بیٹے اہم شہر تھے کس کے؟ قدیم یونان کے، ٹھیک ہو گیا بیٹے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں بیٹے، اب ہم اس میں ہمیں سب سے پہلے بتایا گیا ہے
کہ قدیم یونان کئی شہروں میں تقسیم تھا. اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب ہم مشق کو حل کریں گے تو اس میں جو شارٹ کویشچن نمبر 1 ہوگا یعنی مختصر سوال نمبر 1 ہوگا اس کا جواب یہ والا ہوگا. تو جب ہم مشق پہ جائیں گے تو میں صرف آپ کو یہ سوال بتا دوں گا, آپ نے جوابات یہاں سے دیکھ لینے میرا بیٹا, ٹھیک ہے. میں نے اسی لیے نشان لگا دیے ہیں تاکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سوالوں کے جواب کا بھی پتہ چل جائے, یہ مزید آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. قدیم یونان کئی شہروں میں تقسیم تھا جیسے ایتھنس, اسپارٹا اور تھیبس, اولمپیا وغیرہ. یہ جو شہر تھے یہ سارے کے سارے قدیم یونان کے اہم شہر تھے. ان شہروں کی اپنی حکومتی قوانین اور فوج تھی. ایتھنز اور اسپارٹا قدیم یونان کے 2 اہم شہر تھے. یہ دونوں آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے. بعض اوقات یہ یونان کو غیر ملکی حملہ آوروں سے, غیر ملکی یعنی جو ان کے ملک سے باہر والے, ٹھیک ہے, بچانے کے لیے متحد بھی ہو جاتے یعنی اکٹھے ہو جاتے. ان دونوں شہری ریاستوں کی ثقافت بالکل مختلف تھی, یعنی ان کا رہن سہن, ان کا طرز حیات سارا کچھ ڈیفرنٹ تھا. اسپارٹا کے لوگ اپنا زیادہ تر وقت جنگ کرنے اور لڑنے کے طریقوں پر صرف کرتے تھے, جبکہ ایتھنز کے لوگ فنون لطیفہ یعنی آرٹس میں دلچسپی لیتے اور تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے تھے. ٹھیک ہے بیٹے. اب ہمارے پاس ایک شارٹ کویشچن نمبر 3 ہوگا, اس کا ایک حصہ یہ ہے یعنی آدھا جواب اس کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو چیٹنز تھے ان کا, چیٹن کیا ہوتا ہے, چیٹنز تھے نہیں میرا بیٹا, چیٹن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یا یہ کیا چیز ہے. یہ کہتا ہے قدیم یونانیوں کا لباس چیٹن تھا. ٹھیک ہے, یعنی جو قدیم یونانی تھے ان کا جو لباس وہ پہنتے تھے, جیسے ہم اپنے لباس کو, جو ہمارا لباس ہے قومی, اس کو شلوار قمیص کہتے ہیں, اسی طرح جو قدیم یونانی تھے ان کا جو لباس تھا وہ چیٹن تھا. یہ کپڑے کا ایک مستطیل ٹکڑا ہوتا تھا. مستطیل یہ ریاضی کا ایک لفظ ہے, یہ ایک شکل ہوتی ہے یہ. تو اس شکل میں کیا ہوتا ہے کہ جو لمبائیاں زیادہ ہوتی ہیں اور چوڑائیاں جو ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں, اور لمبائیاں برابر ہوتی ہیں, چوڑائیاں برابر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جسے یونانی اپنے کندھے پر بروچ پن, بروچ پن کیا ہوتا ہے بیٹے, جس کو ہم کہتے ہیں سیفٹی پن کہتے ہیں, جسے عام طور پہ ہمارے خواتین جو ہیں وہ بیٹیاں بیٹے جو ہیں وہ خواتین استعمال کرتی ہیں بروچ پن کو. اس کو سیفٹی پن بھی بولتے ہیں, اس کو پنجابی میں ہماری لوکل لینگویج میں اس کو بکسوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کمر پر بیلٹ کی مدد سے باندھ لیتے تھے. ٹھیک ہے بیٹے, یہ کپڑے ان کو اوڑھنے کپڑوں کے بارے میں بتایا کہ ان کا کیسا ڈریس تھا اور وہ اس کو پہنتے کیسے تھے. اس کے آگے بڑھتے ہیں بیٹے اگلے صفحے پہ. تو کہتے ہیں قدیم یونانی بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کو پوجتے تھے. ٹھیک ہے, وہ زیوس کو ان تمام دیوتاؤں اور دیویوں کا حکمران مانتے تھے. انہوں نے ہر شہر میں عبادت گاہیں بنا رکھی تھی جن کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص لوگ متعین تھے یعنی مقرر تھے. یونانی اپنی بیشتر سرکاری عمارتوں یعنی اکثر کی بات ہو رہی ہے, سرکاری عمارتوں اور مندروں میں یہ جو مندر ہوتے ہیں یہ جو بت وغیرہ یا دیوی دیوتاؤں کے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اور ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں, ان کو مندر کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے, مندروں میں ستونوں کا, ستون کہتے ہیں بیٹے پلر کو, ٹھیک ہے, ستونوں کا استعمال کرتے تھے. انہوں نے بڑے بڑے تھیٹر تعمیر کر رکھے تھے جہاں ڈرامے پیش کیے جاتے تھے. قدیم یونانی گھروں کے درمیان میں صحن بنا ہوتا تھا اور ان کے اطراف میں, اطراف کہتے ہیں بیٹے ارد گرد کو, اور ان کے ارد گرد مختلف کمرے ہوتے تھے. کمروں میں روشن دان بنے ہوتے تھے. قدیم یونان میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی, ماہی گیری اور تجارت کرتے تھے. آپ سے یہ سوالات ایسے خود بھی بنا کے اساتذہ پوچھ سکتے ہیں, اور میری درخواست ہے اگر کوئی استاد اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو بجائے صرف مشقی سوالات تک محدود رہنے کے, بیٹے اور بیٹیوں کو ایسے جو ہے وہ ٹاپک میں سے سبق کے اندر سے سوالات بنا کے دیے جائیں تاکہ وہ غور سے سارا سبق پڑھیں اور اچھی طرح یاد بھی کریں اس کو. تو یہاں میں یقیناً جو ہے اگر بیٹے بیٹیوں کا کوئی ٹیسٹ بناؤں گا تو ایسے سوالات ضرور چن کے پوچھوں گا کہ قدیم یونان میں لوگوں کا کیا پیشہ تھا, لوگ کیا کرتے تھے. تو یہ والی لائن اگر پڑھی ہوگی, اچھی طرح یاد ہوگی تو جواب دے پائیں گے. اس کے علاوہ کئی لوگ فوجی, عالم, سائنسدان اور فنکار تھے. کیا ہم مزید جاننا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم لوگ جاننے کے لیے ہی یہ جو ہے محنت کر رہے ہیں, یعنی علم کا مقصد ہی مطلب ہی جاننا ہوتا ہے. تو ہم ضرور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ معروف فلسفیوں اور دانشوروں جیسا سقراط, جیسے سوکریٹس, افلاطون, پلیٹو, ارسطو, ارسطوٹل اور سکندر اعظم جسے الیگزینڈر دا گریٹ کا تعلق اسی یونانی تہذیب سے تھا. اس کے بعد بیٹے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پارتھینن مندر یونان کے شہر ایتھنس میں ایکروپولس کے مقام پر واقع یہ عمارت
قدیم یونانی ثقافت کی نمائندہ علامت ہے. ٹھیک ہے، یہ تو یہ قدیم جو ہے ایک عمارت ہے، یعنی جو قدیم تہذیب کو ثقافت کو جو ریپرزینٹ کرتی ہے، یہ پارتھینن مندر ہے یہ. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد ہے اولمپک کھیلوں کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں، یہ اس کو پڑھتے ہیں ہم پہلے کہ میراتھن کی ابتدا یونان سے ہوئی. اس کا آغاز فیڈیپائڈس نامی ایک شخص نے کیا. اس نے اسپارٹا کا 150 میل لمبا سفر دوڑ کر طے کیا تاکہ ایرانی فوج سے مدد حاصل کر سکے. اس کی وجہ سے یونانی یہ جنگ جیت گئے. جنگ جیتنے کے بعد اس نے فتح کا اعلان کرنے کے لیے پھر دوڑ لگا دی. اس نے میراتھن کے مقام سے ایتھنز کے مقام تک کا 25 میل لمبا فاصلہ بھی دوڑ کر طے کیا. یونانی اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں. اسی وجہ سے بیٹے جو میراتھن ہے وہ آج بھی میراتھن کہلاتی ہے. اچھا جی، اولمپک کھیل. دنیا میں اولمپک کھیل قدیم یونانیوں ہی نے متعارف کروائے تھے. اب یہ جو ہم مختصر سوال نمبر 2 دیکھیں گے مشق میں، اس کا جواب یہاں سے شروع ہوگا بیٹے کہ ان کھیلوں کا آغاز، وہاں پوچھا گیا ہوگا کہ بھئی اولمپک کھیلوں کا آغاز کب ہوا اور کہاں سے ہوا. ان کھیلوں کا آغاز 776 قبل از مسیح میں یونان کے شہر اولمپیا میں ہوا. تو یونان کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے اولمپیا، وہیں سے اس کا آغاز ہوا، اس لیے اس کو آج تک اولمپک کہتے ہیں، اس لیے اس کو اولمپکس کا نام دیا گیا. ان کھیلوں میں میراتھن، کشتی اور باکسنگ وغیرہ شامل تھے. جدید اولمپکس کا آغاز بھی 1896 میں یونان سے ہوا. ٹھیک ہے بیٹے. اس سے آگے بڑھتے ہیں. قدیم یونانیوں کی ٹائم لائن، یعنی ٹائم لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے سمرائز کر دیا ہے اس ایک تصویری شکل میں. تو یہ ٹائم لائن جو ہے وہ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. جو ہم مشق حل کریں گے اس میں ایکٹیویٹی میں، سرگرمی میں ہمیں کہا بھی جائے گا کہ آپ جو ہے وہ ٹائم لائنز بنائیں، یونانیوں کی، رومیوں کی اور میسوپوٹیمین کی. یہ تینوں جو ہے وہ ٹائم لائنز آپ نے اچھے طریقے سے میرا بیٹا یاد کرنی ہے، بنانی آنی چاہیے آپ کو. تو یہاں پہ ہمیں اس ٹائم لائن میں بتایا گیا ہے کہ 146 قبل از مسیح رومیوں نے یونان فتح کیا، یعنی قبل از مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 146 قبل از مسیح میں. 323 قبل از مسیح سکندر اعظم کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد 335 قبل از مسیح سکندر اعظم نے فتوحات کا آغاز کیا، اور 404 سے 431 قبل از مسیح ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان جنگیں ہوئیں، یعنی یہ دورانیہ تھا. 490 قبل از مسیح یونان نے میراتھن کی جنگ میں ایرانیوں کو شکست دی. اس کا ہم نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پڑھا ابھی کہ کیسے ان کو جنگ میں جو ہے وہ جیت ملی. ٹھیک ہے، کیسے انہوں نے شکست دی، وہ ایک آدمی کی وجہ سے جو اتنا لمبا جو ہے وہ فاصلہ طے کر کے گیا. اچھا بیٹے، اس کے بعد بتایا گیا کہ 776 قبل از مسیح پہلے اولمپک کھیلوں کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں بیٹے. رومی تہذیب کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، رومی تہذیب یعنی رومن سویلائزیشن، جو کہ 753 قبل از مسیح سے 476، یعنی 453 سے 476 تک کا دورانیہ ہے یہ اس کا. ٹھیک ہے. رومی تہذیب دنیا کی وسیع اور طاقتور ترین تہذیبوں میں سے ایک تھی. اس تہذیب کا آغاز 753 قبل از مسیح روم سے ہوا، جو ایک چھوٹا قصبہ تھا. روم اب یونان کے قریب موجودہ اٹلی میں واقع ایک شہر ہے. ٹھیک ہے بیٹے، یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ روم کیا ہے، اب یونان کے قریب موجود اٹلی میں واقع ایک شہر ہے. روم کی بنیاد اس کے پہلے بادشاہ رومولس نے رکھی تھی. رومیوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کر دی، یعنی ان کو پھیلانا شروع کر دیا، بڑھانا شروع کر دیا. 146 قبل از مسیح میں انہوں نے یونان فتح کر لیا. 117 عیسوی تک انہوں نے بحیرہ روم کے ارد گرد کی تمام اراضی اور یورپ کے دیگر علاقوں، انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ پر اپنی حکومت قائم کر لی. اچھا، اس کے بعد بیٹے کولوسیم کے بارے میں بتایا گیا. یہ تصویر ہے، اس کو کولوسیم کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کولوسیم روم میں قائم ایک بڑی تماشا گاہ تھی جس میں مختلف قسم کے مقابلے منعقد ہوتے تھے. اس میں قریباً 50,000 لوگ سما سکتے تھے ایک وقت میں. لوگ آج بھی پوری دنیا سے کولوسیم دیکھنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ عمارت ہے جو آپ نے اکثر یہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی اس کی. ٹھیک ہے، قدیم عمارات میں. اچھا، اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ قدیم روم ایک متنوع مطلب قسم کے، یہ ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں بھی پڑھا تھا یہ والا لفظ. ٹھیک ہے، متنوع معاشرے پر مشتمل ملک تھا. مختلف گروہ اپنے اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے. یہ لوگ روحوں کی پوجا بھی کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے. ان کی زبان لاطینی تھی، لیٹن لینگویج تھی. اس کے بارے میں بھی اکثر آپ لوگ بکس میں پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے بھی. ٹھیک ہے، رومیوں نے رومن عادات کا نظام متعارف کروایا.
رومن کاؤنٹنگ جو ہے گنتی جو ہے یہ 1 کلاس میں بچے پڑھتے ہیں، جسے II اور پھر I اس طرح IV وہ والی کاؤنٹنگ کی بات کی جا رہی ہے جو آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ رومن حروف تہجی کا اثر جدید دور کے انگریزی کے حروف میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ رومی ایک محنتی اور ذہین قوم تھی، وہ مختلف پیشوں سے منسلک تھے جن میں کاشتکاری، معماری، فوج، تجارت، کاریگری، وکالت، تدریس اور فنکاری شامل تھے۔ قدیم روم میں حکومت کا ایک باقاعدہ نظام موجود تھا، لوگ سرکاری نوکریاں بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب جو تفصیلی سوال نمبر 1 ہے اس کا جواب یہاں سے بیٹے شروع ہو رہا ہے کہ رومی اعلیٰ درجے کے انجینئر اور معمار تھے۔ یہ رومی سلطنت، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ رومن امپائر جو ہے اس کی ہمیں ایک تھوڑی سی تصویری شکل دکھائی گئی ہے نقشے کے مطابق، کہ یہ جو جتنا بھی یہ والا ہمارے پاس یہ کلر ہے، یہ والا ریڈش شاہ، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ کیا ہے، رومن امپائر ہے یہ۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس کے اہم شہر جو ہیں ان کو ڈاٹ سے جو ہے انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے، یعنی ڈاٹس لگائے ہوئے ہیں ان پہ، جیسے یہ دیکھیں یہ روم ہے، اس پہ ڈاٹ لگایا، یہ کارتھج ہے، اور اس کے علاوہ یہ سکندریہ، یہ شام ہے، یہ دمشق ہے، یہ سارے کے سارے اہم اس کے شہر ہیں بیٹے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں بیٹے سوال کے جواب کی جانب، دوبارہ آگے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعمیرات میں محرابوں اور گنبدوں کو شامل کیا، انہوں نے گھروں میں پانی پہنچانے کے لیے پکے نالے بنائے۔ رومیوں نے بہت سی وسیع و عریض عمارتیں تعمیر کی، ان میں تماشا گاہیں، ٹھیک ہے، جس کو ایمفی تھیٹرز کہتے ہیں، غسل خانے یا حمام جسے باتھ ہاؤسز کہتے ہیں، اور کئی منزلہ رہائشی عمارات جسے ریزیڈینشل اپارٹمنٹس کہتے ہیں شامل تھیں۔ ٹھیک ہے جی، رومی تہذیب میں خاندان کا حاکم سب سے بڑا مرد ہوتا تھا، سب سے بڑا ہوگا، یہاں پہ وہ لفظ یہاں پہ نہیں ہے، مسنگ ہے، تو مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ یہاں پہ کیا آئے گا، بڑا مرد ہوتا تھا۔ اس کے پاس خاندان کے ہر فرد کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے، اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ ٹیونک اور ٹوگا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ بھی ڈریسز ہیں۔ کن کے ڈریسز ہیں یہ؟ ٹیونک قدیم روم کا ایک مخصوص لباس تھا، یہ سلی ہوئی 2 اونی چادروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ٹوگا ایک لمبی چادر ہوتی تھی جسے وہ اپنے جسم کے گرد لپیٹتے تھے۔ یہ شارٹ کویشچن نمبر 3 جو ہے، یعنی مختصر سوال نمبر 3 کا جواب ہوگا یہ۔ ٹھیک ہے، آدھا حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور آدھا حصہ اس کا یہ ہے۔ اب یہاں قدیم روم کی ٹائم لائن ہے، انہیں ٹائم لائن پہ شو کیا گیا ہے پوری کی پوری جو قدیم رومن جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تہذیب تھی اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سب سے پہلے یہاں بتایا گیا کہ 476 عیسوی سلطنت روم کا خاتمہ ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے 395 عیسوی روم 2 سلطنتوں میں تقسیم ہوا تھا۔ 80 عیسوی کلوسیم یعنی روم کی عظیم تماشا گاہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ 64 عیسوی روم کا بیشتر حصہ آگ لگنے کی وجہ سے جل گیا تھا، اور 27 قبل از مسیح رومی سلطنت کا قیام ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ 509 قبل از مسیح میں روم میں جمہوری نظام حکومت کا آغاز ہوا تھا۔ 753 قبل از مسیح روم کے پہلے بادشاہ رومولس نے روم شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ اچھے بیٹے، اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے ہمیں گندھارا تہذیب۔ 2 تہذیبوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اب تیسری تہذیب کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے گندھارا تہذیب، جو کہ 600 قبل از مسیح سے 5ویں صدی عیسوی تک یہ اس کا دورانیہ تھا۔ گندھارا ایک قدیم مملکت کا نام ہے، یہ خطہ موجودہ دور کے پشاور یعنی جو پاکستان میں پشاور شہر ہے، دریائے سوات اور دریائے کابل افغانستان کی وادیوں پر مشتمل تھا۔ قدیم زمانے میں گندھارا ہندوستان یعنی جو قدیم جو زمانہ تھا اس وقت جو گندھارا تہذیب تھی وہ کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ وہ ہندوستان، وسطی ایشیا اور مشرقی وسطی کے مابین اہم تجارتی راستہ تھا۔ قدیم زمانے میں بیٹے جو گندھارا ہندوستان، وسطی ایشیا اور مشرق وسطی کے مابین اہم تجارتی راستہ تھا۔ یہ ہمیں اس کی جو اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو کاروباری لحاظ سے کیا اہمیت تھی۔ 522 سے یعنی 486 تک قبل از مسیح تک یہ خطہ ایرانیوں کے زیر اثر رہا، یعنی 486 سے 522 تک۔ اچھا، اس کے بعد ہے 326 سے 327 قبل از مسیح میں یونانی جنگجو سکندر اعظم نے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس پر ہندوستان کے موریہ خاندان کی حکومت رہی۔ چندرگپت موریہ اس دور کا معروف بادشاہ تھا، اس نے برصغیر پاک و ہند کے موجودہ علاقوں پر مشتمل پہلی مرکزی حکومت قائم کی۔ اس کے دور میں فنون اور دستکاریوں کو ترقی ملی، کان کنی، زراعت، تجارت،
جہاز رانی، مواصلات اور محصول جسے ہم ٹیکس کہتے ہیں کے شعبے قائم کیے گئے۔ اس دور میں نہری نظام بھی قائم ہوا۔ گندھارا تہذیب کے اہم شہر موجودہ پشاور اور ٹیکسلا ہیں، ٹھیک ہے۔ گندھارا تہذیب کے جو اہم شہر تھے بیٹے ان میں پشاور اور ٹیکسلا، جو آج کے پشاور اور ٹیکسلا ہیں پاکستان میں۔ اس خطے پر ایرانیوں کی حکومت سے پہلے گندھارا میں ہندو مت نمایاں مذہب تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مذہب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ گندھارا میں ہندو مت نمایاں مذہب تھا، بعد میں بدھ مت کو سرکاری مذہب بنا دیا گیا۔ یہ لانگ کویسچن نمبر جو 2 ہے، یعنی تفصیلی سوال نمبر 2 کا جواب بیٹے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بدھ مت قریباً 1000 سال تک اس خطے میں پھیلتا رہا۔ اس کو پھیلانے میں موریہ سلطنت کے حکمران چندر گپت موریہ کے پوتے اشوکا نے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے بدھوں کی خانقاہیں جسے اسٹوپس کہتے ہیں بنوائیں، یعنی خانقاہیں جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔ ایشیا میں اس مذہب کو پھیلانے کے لیے مذہبی رہنما بھجوائے۔ اس نے بدھ مت کے پیغامات گزرگاہوں، میناروں اور پہاڑوں پر کنندہ کروائے، ٹھیک ہے، کندہ کروائے، یعنی اس کو کارونگ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے دور میں بدھ مت تبت، چین، منگولیا اور جاپان تک پھیل گیا۔ 5ویں صدی میں وسطی ایشیا سے آنے والے خانہ بدوشوں نے گندھارا تباہ کر دیا۔ ان کو سفید ہنس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اب یہاں ہم سے پوچھا گیا ہے سکندر اعظم کا تعلق کس ملک سے تھا، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ بیٹے سکندر اعظم کا جو تعلق تھا وہ یونان سے تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹے، اس سے آگے ہم سے پوچھا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ بدھ مت کا آغاز بھارت کے شہر بنارس سے ہوا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ گندھارا دنیا میں علوم و فنون کی اہم مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ گندھارا کے اہم شہروں کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے اہم شہر تھے گندھارا کے۔ یہ پاکستان میں یہ جو دیکھیں یہاں پر اہم شہر یہ والے تھے، یہ پشاور ہے، یہ چار سدہ، مردان، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دیکھیں یہ جہاں پر یہ زیادہ سپورٹس ہیں، اس کا مطلب یہ زیادہ اہم جگہیں تھی اس کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹیکسلا بھی، اور یہاں پہ اسلام آباد، راولپنڈی، یہاں پہ یہ والا علاقہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے بیٹے، گوتم بدھ بدھ مت کے بانی تھے۔ وہ موجودہ نیپال میں پیدا ہوئے، یعنی آج کا جو نیپال ہے وہاں پیدا ہوئے، اور انہوں نے قریباً 45 سال تک بدھ مت کی ترویج کی۔ ترویج کا مطلب اس کو رواج دیا، عام کیا، اس کو پھیلانے کی کوشش کی۔ وہ ایک فلسفی استاد اور مذہبی رہنما تھے۔ ان کے خیال میں دنیا اور دنیا کے بعد راحت حاصل کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ دنیا اور پاک زندگی گزاریں، نیک اور پاک زندگی گزاریں، تمام جانداروں پر رحم کریں، کسی کو مت ستائیں۔ اس کے بعد ہے گندھارا آرٹس کی بات کی جا رہی ہے کہ گندھارا آرٹس پوری دنیا میں مشہور ہے۔ گندھارا کی تہذیب پر مختلف قومیں حکمران رہیں، اس لیے اس کے آرٹس میں یونانی، شامی اور ایرانی اور ہندوستانی تہذیبوں کا اثر شامل ہے۔ گندھارا کے لوگ پتھروں اور ریت کی مدد سے بدھ مت کے بانی سدھارتھ گوتم بدھ کے مجسمے بناتے تھے۔ بدھا کی تصویروں کو وہ چٹانوں، عمارتوں اور سٹوپا پر بھی تراشتے تھے۔ سٹوپا بیٹے ان کی جو عبادت گاہیں ہوتی تھی اس کا نام سٹوپا ان کو کہتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ بدھا کی تصویروں کو وہ چٹانوں، عمارتوں اور سٹوپا پر بھی تراشتے تھے۔ تخت بائی اور مردان یعنی خیبر پختونخوا میں بدھ مت کے ایک مشہور سٹوپا کی باقیات آج بھی موجود ہے۔ یہ تصویر بھی دکھائی گئی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو تخت بھائی کہتے ہیں جی بیٹے۔ آگے گندھارا کی جو ٹائم لائن ہے وہ ہمیں دکھائی گئی یہاں پہ کہ 5ویں صدی عیسوی سفید ہنس کا حملہ ہوا، اور پہلی صدی عیسوی کشن سلطنت، اس کے بعد 185 قبل از مسیح بیکٹیرین کے یونانیوں کی حکومت، اس کے بعد 240 سے 268 قبل از مسیح اشوکا کی حکومت، اس کے بعد 297 سے 321 قبل از مسیح چندر گپت موریہ کی حکومت رہی۔ یہ گندھارا کی جو ٹائم لائن ہے نا، گندھارا تہذیب کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ 326 اور 27 قبل از مسیح سکندر اعظم کی حکومت رہی۔ 500 قبل از مسیح گوتم بدھ کی زندگی، ٹھیک ہے، یہاں پر یعنی گوتم بدھ یہاں پہ اس وقت رہے۔ 486 سے 522 قبل از مسیح ایرانیوں کی حکومت رہی۔ اس میں یہ کچھ اہم باتیں ہیں جو اس سبق میں سیکھی گئی، یہ آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا یہ والی۔ اور یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک آپ نے کیا کرنا ہے، یونانیوں قدیم تہذیبوں کی نمایاں خصوصیت کے بارے میں تصویری کتابچہ بنانا ہے،
تو یہ تصویریں ہم نے دیکھی ہیں سبق میں، اس سے متعلق آپ لوگ وہ تصویریں پیسٹ کر سکتے ہیں۔ سوالات کے جواب ہیں بیٹے یہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیے ہیں، میں نے آپ کو ساتھ ساتھ پڑھاتے ہوئے بتا دیا تھا کہ کون سے سوال کا جواب کہاں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قدیم یونان کے 2 بڑے شہر کون سے تھے، دونوں شہر کیسے ایک دوسرے سے مختلف تھے، اس کا جواب بھی بتایا گیا آپ کو۔ اولمپک کھیلوں کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا، قدیم یونان اور روم میں لوگ کیسا لباس پہنتے تھے، اس بارے میں بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جو تفصیلی سوالات، رومی تعمیرات کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ گندھارا کے لوگوں کا مذہب کیا تھا، اس مذہب کا آغاز کیسے ہوا، یہ بھی ہم نے پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے سوال نمبر جو 3 دیا ہے وہ ہے یونانی، رومی اور گندھارا تہذیب کن موجودہ علاقوں یعنی خطوں پر مشتمل تھی، ان کے نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ جو موجودہ اس وقت کے اس زمانے کے جو شہر یا جو ملک ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ یونانی تہذیب جو تھی، آج کا جو خطہ قدیم یونانی، یورپ اور مغربی ایشیا کے اکثر علاقے اس میں شامل تھے، ٹھیک ہے۔ رومی جو ہے یونان کے قریب موجودہ اٹلی میں واقع ایک شہر ہے۔ گندھارا جو ہے یہ پشاور، دریائے سوات اور دریائے کابل کی جو وادیاں ہیں اس کو گندھارا تہذیب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹے ہمارے پاس کہ یونانی، رومی اور گندھارا تہذیب کی ٹائم لائن بنائیں۔ یہ تینوں ٹائم لائنز ہم نے پڑھی ابھی، آپ اس کو میرا بیٹا دوبارہ بنائیے گا ایٹلس کی مدد سے۔ ایٹلس بیٹے جو نقشوں والی کتاب ہوتی ہے اس کو ایٹلس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایٹلس کی مدد سے دنیا کے نقشے پر قدیم تہذیبوں کی شناخت کریں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو یہ ایک تصویر دکھانا چاہوں گا، یہ آپ ایک تصویر دیکھیں، آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ قدیم تہذیبوں کی شناخت ہم نے کرنی تھی، تو قدیم تہذیبوں کی شناخت بیٹے یہ جو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ، ٹھیک ہے، یہ اینشینٹ ایجپٹ ہے یہاں پہ دکھایا گیا، اور اس کے علاوہ اینشینٹ گریس یعنی جو قدیم جو گریس ہے اس کے بارے میں، میسوپوٹیمین، اور اس کے علاوہ اینشینٹ چائنا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پر، اور اس کے علاوہ اینشینٹ اسرائیل، ٹھیک ہے، اور یہ والا علاقہ ہے اینشینٹ اسرائیل کے بعد اینشینٹ روم کی جو ابھی یہ والی پکچر ہے یہ اینشینٹ روم کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد اینشینٹ انڈیا، یہ والا جو بدھ مت ہے یہ والی پکچر ریپرزینٹ کرتی ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ اینشینٹ سویلائزیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، یہ ساری کی ساری پکچرز، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا جی، آگے ہمیں کہا گیا پاکستان کے سیاحتی نقشے میں گندھارا کے مقامات کی شناخت کریں۔ یہ ہم نے نقشے میں دیکھا بھی، جہاں پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو گندھارا کا علاقہ تھا وہ کون کون سا، جیسے پشاور اور باقی مقامات جو ہم نے ابھی لیسن میں پڑھے بھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا بیٹے یہ والا جو سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو مکمل پڑھنے کے بعد بہت ساری باتیں نئی سیکھی ہوں گی۔ آپ نے جو بھی کچھ نیا سیکھا ہے اس کے بارے میں نیچے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز کو بنانے کا مقصد ہے۔ شکریہ۔